جیسا کہ ناظرین اس قسط میں آپ نے دیکھا کہ سکندر آتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے میرے بیٹے میرے پاس آ کر بیٹھو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سکندر کہتا ہے حکم کریں ماں جی۔ حکم نہیں فریاد ہے، ایک طرف میرا بیٹا اور دوسری طرف سگی بیٹی جیسی ماں ہی ہے۔ سکندر کہتا ہے ماں جی میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن اس بار آپ کو میری التجا ماننی پڑے گی۔ آپ ماں بن کے سوچیں گی تو آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی۔ دوسری طرف ماہی کمرے میں اداس بیٹھی ہے اور بھابھی آتی ہے کہ ماہی غضب ہو گیا، ماں جی اور سکندر تمہارے اور فرات کے رشتے کی بات کرنے آئے ہیں۔ ماہی بھاگ کر جاتی ہے اور چھپ کے باتیں سنتی ہے۔ پیر سائیں بہت ہی غصے میں آ جاتے ہیں ان کی بات سن کر، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جرت کیسی ہوئی، آپ میری بیٹی کو اتنی نیچ سمجھ رکھا ہے آپ نے کہ آپ اس کو ایک ملنگ کے ساتھ ملا رہی ہیں۔ نا شاہ سائیں، ماہی میری بھی بیٹی ہے، میں نے ماں بن کے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ناظم شاہ کہتے ہیں کہ آپ کون ہوتی ہیں میری بہن کا رشتہ ایک ملنگ سے کرنے والی؟ ماہی کے ماں باپ سمجھانے پر بھی نہیں سمجھتے، بلکہ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اور جاتے جاتے سکندر کہتا ہے کہ میں اپنا ہر کیا ہوا وعدہ نبھاؤں گا، میں الیکشن میں تمہارا ساتھ دوں گا، مگر ایک بار ماہی کی آنکھوں میں چھپا درد ضرور دیکھیں، آپ کی بیٹی آپ کا سر جھکنے نہیں دے گی، مگر میں اس کی خوشیوں کے جنازے کے اوپر اپنا صحرا نہیں سجا سکتا۔ یعنی کہ سکندر جو ہے وہ شادی سے انکار کر دیتا ہے اور جب وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ماہی جو ہے وہ انتہائی غمزدہ ہوتی ہے اس وقت، کیونکہ وہ سوچتی ہے کہ ایک غیر آدمی تو اس کا دل کا حال جانتا ہے، مگر اس کی ماں اور اس کے باپ ایسا کچھ نہیں سمجھتے۔ اس قسط میں ماہی کی اور سکندر کی بے مثال ایکٹنگ دیکھنے کو ملی۔ سب لوگ اپنے کرداروں میں نگینے کی طرح فٹ تھے، سب نے بہت بہترین پرفارمنس دکھائی۔ ماہی کو یہ غلط فہمی تھی کہ شاید میرے ماں باپ یا بہن بھائی میری بات سن لیں، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ ناظم شاہ دوسری طرف فرات کے قتل کی پلاننگ کرتا ہے اور کہتا ہے اپنے ملازم سے کہ جلدی کرو۔ ملازم کہتا ہے سائیں عرس والے دن ایسا کام کریں گے۔ فرات جو ہے وہ مزار پہ بیٹھا ہوتا ہے تو ماں جی آتی ہیں اس کے پاس۔ وہ ماں جی اس کو بتاتی ہیں کہ سکندر سائیں نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ بات سن کے فرات بہت پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا کیا قصور تھا ماں جی، یہ ظلم کیوں کیا؟ ماں جی کہتی ہیں کہ ظلم تو تب ہوتا اگر یہ رشتہ ہو جاتا، تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس ظلم سے بچا لیا، اور میرا دل کرتا ہے تم میرے بیٹے جیسی ہو، میرا دل کرتا ہے کہ اس ماں کے ہاتھ چوم لوں جس نے تمہاری پرورش کی، تم مجھے بالکل تیمور جیسے لگتے ہو۔ اس قسط کا سب سے خوبصورت جو سین تھا وہ سکندر اور رومانہ کا ملاپ تھا۔ بہترین ایموشنل ڈرامہ دیکھنے کو ملا جب سکندر رومانہ کے پاس آتا ہے اور رومانہ بتاتی ہے کہ اس نے اسے کیوں چھوڑا، اس نے اس کی ماں کی وجہ سے اس کو چھوڑا، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں اسی ماں جی کی اجازت سے تمہارے پاس آیا ہوں، تو رومانہ کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آتا، اور وہ جذبات میں سکندر کی گلے لگ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور بہترین ملاپ۔ ماہی اور فریاد کا تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مگر سکندر اور رومانہ تو مل گئے۔ سو ہیپی اینڈنگ ٹل نیکسٹ